तकमीली तलबीना ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। अभी ऑर्डर करें, कम पैसे में हमारे साथ बिजनेस शुरू करें। भारत भर से डिस्ट्रीब्यूटर और होलसेलर बनने के लिए अभी कॉल करें 9579591975। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों। कैलेंडर पर आज दिन में तारीख़ रही 13 ज़ुल्हिज्जा, अंग्रेज़ी तारीख़ जुलाई भी 13 है। अपने मेज़बान राही हिजाजी से इंडिया की खबरें सुनिए। मोटरसाइकिल टक्कर के बाद मस्जिद में तोड़फोड़, माहौल ख़राब करने की कोशिश नाकाम। दरभंगा जाले ब्लॉक के जहांगीर टोले में एक मोटरसाइकिल की टक्कर के बाद मामला फ़िरका वाराना मोड़ ले गया। इस दौरान दोनों तरफ के लोग आपस में लड़ पड़े। अक्सरियती तबके के लोगों ने अक़लियती तबके के लोगों को जमकर मारा पीटा, साथ ही मस्जिद में आकर तोड़ फोड़ भी की। तफसीलात के मुताबिक मामला साइकिल और मोटरसाइकिल के तसादुम से शुरू हुआ। गाँव का एक लड़का मछली बेचने जा रहा था। इसी दौरान मोटरसाइकिल सवार एक शख्स सामने आया और दोनों आपस में टकरा गए, जिस पर साइकिल सवार शख्स ने गुस्से में आकर हाथापाई शुरू कर दी। जवाब में मोटरसाइकिल सवार ने भी मारना शुरू कर दिया। वहां मौजूद लोगों के जरिए झगड़े को ख़त्म करने के बाद दोनों वहां से चले गए। फिर मोटरसाइकिल सवार शख्स अपने साथियों के हमरा साइकिल सवार के आने का इंतज़ार करने लगा। जब साइकिल सवार वापस आया तो बदला लेने बैठे शख्स ने उसे मारना शुरू कर दिया। गाँव वालों ने इन दोनों के दरमियान बीच बचाव भी किया, लेकिन आपसी झगड़े ने फ़िरका वाराना शक्ल इख्तियार कर ली तो मामला इस हद तक बढ़ गया कि अक्सरियती तबके के लोगों ने महल्ले की मस्जिद में घुसकर तोड़फोड़ शुरू कर दी। इस वाक़ये की वजह से जहांगीर टोले का माहौल कशीदा हो गया और हालात दिगरगू हो गए। दोनों तरफ के मुअज़्ज़िज़ीन और समाजी कारकुनान ख़राब माहौल को खुशगवार बनाने और भाईचारे को बरकरार रखने में मसरूफ़ हैं। नीज़ समाजी सतह पर मामले को सुलझाने की कोशिशें तेज़ कर दी गई हैं। फिलवक्त हालात काबू में बताए जाते हैं। अभी तक इस मामले में कोई FIR दर्ज नहीं हुई है। जमीयत उलमा हिंद की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई। यूपी में बुलडोज़र एक्शन पर रोक लगाने से किया इनकार। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में बुलडोज़र की कार्रवाई पर अबूरी हुक्म देने से इनकार कर दिया है। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से एक दरख्वास्त दायर की गई थी, जिसमें उत्तर प्रदेश हुकूमत के बुलडोज़र एक्शन पर सवाल उठाए गए थे। जमीयत ने सवाल उठाते हुए कहा था कि हुकूमत आवाम को निशाना बना रही है और बग़ैर किसी तरीक़ेकार पर अमल किए तामीरात को गिरा रही है। जमीयत उलमा हिंद की इस अर्ज़ी पर समाअत के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि अथॉरिटी ने कानून की पासदारी की है और नोटिस काफ़ी पहले दिए जा चुके थे। इसके जवाब में सीनियर एडवोकेट दुष्यंत दवे ने कहा कि दीगर तबके के लोगों को निशाना बनाकर ये कार्रवाई की गई थी, जिसके जवाब में जनरल तुषार मेहता ने कहा कि यहाँ कोई दीगर तबका नहीं है, सिर्फ भारतीय तबका है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की इस बात का जवाब देते हुए दुष्यंत दवे ने कहा कि पूरा सिंह फॉर्म यानी दहली गैर कानूनी है, लेकिन उसे किसी ने हाथ नहीं लगाया। अदालत ने अगली समाअत के लिए 10 अगस्त की तारीख मुकर्रर की है। कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा का खाका तैयार करने में मसरूफ। कांग्रेस ने तंजीम को मजबूत करने और भारत जोड़ो यात्रा का खाका तैयार करने की पॉलिसी तय करने के लिए जुमेरात यानी 14 जुलाई को पार्टी के सभी जनरल सेक्रेटरीज, रियासती इंचार्ज और सुदूर की मीटिंग बुलाई है। वाज़ेह रहे कि कांग्रेस सदर सोनिया गांधी ने 15 मई को ऐलान किया था कि पार्टी महात्मा गांधी की जयंती यानी 2 अक्टूबर से कन्याकुमारी से कश्मीर तक भारत जोड़ो पद यात्रा निकालेगी। इस सिलसिले में पहली मीटिंग 5 जून को हुई थी। कांग्रेस ने इस यात्रा के ताल्लुक से जानकारी देते हुए बताया कि कन्याकुमारी से शुरू होकर कश्मीर में ख़त्म होने वाली ये पद यात्रा यानी पैदल सफ़र कम अज़ कम 12 रियासतों का अहाता करेगा। इन रियासतों में पार्टी यकसा नज़रियात रखने वाले ग्रुपों और सियासी पार्टियों तक रसाई बनाएगी। उधर एक दूसरी खबर में सदारती इंतखाबात में UPA के उम्मीदवार यशवंत सिन्हा ने भारतीय जनता पार्टी और मरकज़ी हुकूमत पर मुल्क का माहौल ख़राब करने का बराह रास्त इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि आज मुल्क में नफ़रत से खौफ का माहौल बन गया है, जो जानबूझकर पैदा किया जा रहा है। अपनी इंतखाबी मुहिम के लिए जयपुर आए यशवंत सिन्हा ने कहा कि इसी वजह से समाज में पुरतशद्दुद माहौल पैदा हुआ और आज मुआशरा तकसीम हो गया है। उन्होंने मज़ीद कहा कि शायद मुल्क जिस वक्त तकसीम हुआ उस वक्त भी मुआशरा इतना तकसीम न हुआ होगा। उन्होंने ये भी कहा कि मुल्क में मुंतखब हुकूमतों को गिराने का नया खेल शुरू हो गया है। अगर
کسی ریاست میں بی جے پی کی حکومت نہیں بنتی تو دوسری حکومت کو ٹکنے نہیں دینا ہے اور اسے گرا دینا ہے۔ وہ یہ کمزور کڑیاں ڈھونڈتے ہیں اور ایک ایک کر کے منتخب حکومتوں کو گرا رہے ہیں۔ یشونت سنہا نے کہا کہ وہ طویل عرصے سے انتظامیہ اور دیگر جگہوں پر رہے ہیں، انہوں نے ملک میں ایسا ماحول پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ راجستھان کے وزیر اعلیٰ اشوک گہلوت کو مبارکباد دیتے ہوئے یشونت سنہا نے کہا کہ انہوں نے راجستھان میں ایسا ہونے نہیں دیا، لیکن احتیاط کی ضرورت ہے کیونکہ یہ لوگ کسی بھی وقت ایسی کوشش کر سکتے ہیں۔ آٹو رکشہ میں 27 لوگوں کو سوار دیکھ کر پولیس دنگ رہ گئی۔ اتر پردیش کے شہر فتح پور میں جب پولیس نے ایک آٹو رکشہ روکا تو اس میں موجود سواریوں کی تعداد دیکھ کر وہ بھی دنگ رہ گئے۔ سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی ایک ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ بچوں اور بوڑھوں سمیت اس آٹو رکشہ سے ایک ایک کر کے 27 افراد باہر نکلتے ہیں۔ جی ہاں، اس آٹو رکشہ میں 27 لوگ سوار تھے۔ اسی ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس والا باہر نکلنے والے ہر فرد کی گنتی کرتا ہے۔ ویسے تو آٹو رکشہ بنانے والوں نے 3 لوگوں کی سواری بنائی تھی، لیکن چند رکشے ایسے بھی ہوتے ہیں جن میں 6 یا اس سے کچھ زیادہ لوگ بیٹھ سکتے ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب پولیس نے ایک آٹو رکشے کو غیر معمولی تیز رفتاری سے جاتے دیکھ کر اسے روکنے کی کوشش کی، لیکن ڈرائیور نے پولیس کو دیکھ کر رکشہ اور تیز بھگا دیا، جس پر پولیس نے اس کا پیچھا کیا اور رکنے پر مجبور کر دیا۔ فتح پور پولیس کے سپرنٹینڈنٹ راجیش کمار نے ٹائمز آف انڈیا اخبار سے بات کرتے ہوئے کہا کہ پولیس اس رکشے میں 2 درجن سے زیادہ سواریوں کو بیٹھا دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ پولیس نے تیز رفتاری اور اوور لوڈنگ کا پرچہ کاٹتے ہوئے اس آٹو رکشہ کو اپنی تحویل میں لے لیا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس واقعے کی ویڈیوز کو ہزاروں افراد دیکھ چکے ہیں اور ٹویٹر پر طرح طرح کے تبصرے بھی ہو رہے ہیں۔ ان میں سے ایک سوشل میڈیا صارف نے تبصرہ کیا کہ یہ تو ورلڈ ریکارڈ کا حقدار ہے، جبکہ چند صارفین نے اس واقعے کو انڈیا میں ٹرانسپورٹ کی سہولیات کے فقدان کے مسئلے کو اجاگر کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اس تناظر میں ایک صارف نے کہا کہ ایندھن کی موجودہ قیمتوں میں ایسا ہی کرنا پڑے گا۔ حجاب پر کرناٹک ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج، سپریم کورٹ سماعت کے لیے تیار۔ سپریم کورٹ نے کرناٹک حجاب تنازعہ کیس میں ہائی کورٹ کے حکم کو چیلنج کرنے والی عرضیوں کی سماعت کے لیے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ اس معاملے کی سماعت اگلے ہفتے کسی بھی دن ہو سکتی ہے۔ چیف جسٹس این وی رامانا، جسٹس کرشنا مراری اور جسٹس ہیما کوہلی کی بینچ نے ایڈووکیٹ پرشانت بھوشن کی عرضیوں کا نوٹس لیا کہ مقدمات بہت پہلے دائر کیے گئے تھے، لیکن ابھی تک سماعت کے لیے فہرست میں شامل ہونا باقی ہے۔ پرشانت بھوشن نے یہ بھی کہا کہ لڑکیاں پڑھائی سے محروم ہو رہی ہیں۔ واضح ہے کہ کرناٹک ہائی کورٹ نے حجاب تنازع پر مسلم طالبات کی عرضی کو خارج کرتے ہوئے کہا تھا کہ طلبہ اسکول کالج میں یونیفارم پہننے سے انکار نہیں کر سکتے۔ ہائی کورٹ نے یہ بھی کہا تھا کہ اسلام میں حجاب پہننا لازمی نہیں ہے۔ ہائی کورٹ کے اس فیصلے کے بعد تمام ججز کی سیکیورٹی بڑھا دی گئی تھی۔ یہ درخواست کالج کی مسلمان باحجاب لڑکیوں کی جانب سے دائر کی گئی تھی، جس میں مطالبہ کیا گیا تھا کہ انہیں کلاس کے دوران بھی حجاب پہننے کی اجازت دی جائے، کیونکہ حجاب ان کے مذہب کا لازمی حصہ ہے۔ واضح رہے کہ حجاب اسلام کا لازمی حصہ ہے، جس کا تذکرہ قرآن کریم میں بھی آیا ہے، اگرچہ مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد نماز کی طرح حجاب والے حکم پر بھی عمل نہیں کرتی ہے۔ قومی نشان کے نئے مجسمے میں معصوم شیر کی جگہ خونخوار شیر کی شکل پر تنازع۔ نئی دہلی میں زیر تعمیر پارلیمنٹ کی نئی عمارت پر قومی نشان اشوک چکر میں شیر کی شکل کے بارے میں تنازع پیدا ہو گیا ہے۔ مخالفین کا کہنا ہے کہ نئے مجسمے میں شیر کو انتہائی غصے اور خونخوار شکل میں دکھایا گیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے اس مجسمے کی رونمائی پیر کے روز کی تھی۔ انڈیا کے قومی نشان شیر کے پرانے مجسموں میں اسے جارحانہ انداز میں نہیں دکھایا گیا ہے، لیکن نئے مجسمے میں شیر کا منہ دھاڑنے والے انداز میں کھلا ہوا ہے اور اس کے دونوں بڑے دانت واضح طور پر دکھائی دے رہے ہیں۔ شیر کی شکل غصے والی نظر آتی ہے۔ اپوزیشن پارٹی ترنمول کانگریس کا کہنا ہے کہ شیر کو غیر ضروری طور پر جارحانہ دکھایا گیا ہے۔ ملک کے معروف وکیل اور سماجی کارکن پرشانت بھوشن نے ایک ٹویٹ میں لکھا کہ گاندھی سے گوڈسے تک۔ انہوں نے مزید کہا کہ ہمارے قومی نشان کے مجسموں میں شیر پروقار اور غیر جارح شکل میں ہے۔ پارلیمنٹ
پارلیمان کی نئی عمارت پر نصب کیے گئے نئے مجسمے میں شیر غصے میں ہے اور کھلے منہ میں بڑے بڑے خونخوار دانت دکھائے گئے ہیں۔ یہ مودی کا نیا انڈیا ہے۔ واضح رہے کہ پارلیمنٹ پر جو نیا قومی نشان نصب کیا گیا ہے وہ پیتل کا بنا ہوا ہے اور اس کا وزن 9500 کلو گرام ہے۔ اس کی اونچائی 6.5 میٹر ہے۔ مجسمہ ساز ڈیزائنر سنیل دیورے نے بعض ٹی وی انٹرویوز میں کہا کہ انہوں نے اصل مجسمے کی ہی پوری نقل کی ہے، لیکن اس کا قدر اصل کے مقابلے میں بہت بڑا ہونے کے سبب اس میں کچھ معمولی فرق ہو سکتا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس بحث کے دوران لاجیکل انڈین نام کے ایک صارف نے ہندوؤں کے دیوتا ہنومان رام اور قومی نشان کی تصویر پوسٹ کی اور موازنہ کیا کہ بی جے پی سے پہلے انہیں کیسا دکھایا جاتا تھا اور بی جے پی کے اقتدار میں آنے کے بعد انہیں کیسے غصے والی شکلوں میں بدل دیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی ویڈیو کا اختتام ہوا۔ چینل پر تازہ اپلوڈ کی جانے والی ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوں گی۔ یہ ویڈیو آپ کی نظر سے اگر نہ گزری ہوں تو ان کو بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔